کرتا کیا ہے؟ ہشام نے سوال دوسرا کر دیا. کرتا کیا ہے؟ مصلحت شناس ہے نا وہ مصلحت بین ہے نا. جب تو یہ کہہ رہا ہے کہ بندے نہیں ہے مصلحت شناس, خدا سے بڑھ کر نہیں, خدا جو واقف ہے, چونکہ دلوں کے حال سے واقف ہے, اس لحاظ سے اس مصلحت سے بھی واقف ہے کہ جس سے وہ گزرتے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ یہ بتلا دے کہ وہ اس مصلحت بینی کے لیے کرتا کیا ہے. کہا حجتوں کو قائم کرتا ہے. مصلحت شناس ہے نا, اگر مصلحت شناس ہے تو کرتا کیا ہے؟ بے اختیار اس کی زبان سے آئے گا کہ وہ حجتوں کو قائم کرتا ہے. کہا پہلی حجت, کہا رسول اکرم. مسلمان ہے تو ظاہر ہے کہ انکار تو نہیں کر سکتا, منزل تسلیم و رضا ہے, منزل تسلیم و رضا ہے, تو بے اختیار کہا رسول اکرم. کہا اس کے بعد کہا کتاب و سنت. اب دیکھیے امام تشریف فرما ہے, درمیان میں گفتگو نہیں ہے, ریکارڈ کیا ہسٹری نے, ریکارڈ کیا اور ایک مرتبہ اب جب سنا, اچھا پہلی حجت رسول رسالت محمد اور دوسری حجت کتاب و سنت. اچھا تو یہ بتا کہ کتاب و سنت کیا اختلافات کو رفع کر سکتے ہیں؟ اختلافات کو کے لیے رافع ہیں کتاب اور سنت؟ اس نے کہا ہاں, اس نے کہا ہاں کتاب اور سنت رافع اختلافات کو رفع کرتے ہیں. کہا اگر ہشام اگر کتاب اور سنت رافع اختلاف ہے, اختلاف کو رفع کرتے ہیں, تو شام سے چل کے یہاں آیا کیوں ہے؟ اگر یہ کتاب اور سنت رافع اختلاف ہیں اور اس سے اختلافات کا یعنی اس طرح سے ختم ہونا طے ہے کہ پھر نتیجہ ہی نتیجہ ہے, تو نے یہ طولانی سفر کیوں کیا؟ اگر کتاب اور سنت تیرے معاون تھے تو وہاں بھی تو تھے نا. اس در پہ آنے کی تجھے ضرورت کیوں پیش آئی؟ امامت مسئلہ ہے تو طے کر لے, اور اگر کسی نتیجے پر پہنچا ہے تو بتلا دے. لیکن تو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہاں کتاب اور سنت ان اختلافات کو رفع کر سکتے ہیں, تو یہاں کیوں آیا؟ ایک مرتبہ خاموش ہو گئے, خاموش ہوا. کہا کیوں خاموش ہے؟ کہا اس لیے خاموش ہوں کہ اگر یہ کہوں کہ کتاب اور سنت, یہ پہلی بات اس نے یہ کہی کہ اگر یہ کہوں کہ اختلاف نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہوں کہ کتاب اور سنت اختلاف کو رفع کر سکتے ہیں تو یہ اختلاف خود جو اب یہاں وقوع پذیر ہو رہا ہے یہ ایک مرتبہ اس دلیل کو ختم کر دے گا. تو کہا بس یہ بات یاد رکھ. ہشام نے کہا, امام بیٹھے, کہ دیکھ دین میں رائے سے اختلاف دور نہیں ہوتا جب تک یہ حجت اس میں شامل نہ ہو جائے. محمد دین میں اپنی ذاتی رائے سے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کتاب و سنت کو بنیاد بنا کر کہ کسی طرح سے اختلاف ختم ہوتا ہے, تو ذاتی رائے کے نتیجے میں یہ اختلاف دور نہیں ہو سکتا جب تک کہ درمیان میں حجت الہی نہ ہو. اور حجت الہی تمام نہیں ہوتی سرکار رسالت مآب پر. ہشام نے کہا اس حجت کے بعد ایک دوسری حجت جس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. حجتوں کا یہ سلسلہ چلتا ہوا یہاں تک آیا کہ تو دیکھ رہا ہے اور ہم ہیں کہ فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ان حجتوں کی ایک حجت یہ ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ سر کو قدموں پہ رکھ دیا امام اور یہ کہتا ہوا چلا کہ جس کے طلاب و شاگرد علم میں یہ مرتبہ رکھتے ہو تو وہاں ماخذ, مبدا, منبع, سرچشمہ, اصل, روح, اس کا عالم کیا ہوگا, اس کا عالم کیا ہوگا. تو اب دروازے سے واپس جانے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹا, وہ رکوع کی حالت میں ہو یا درس کی صورت
لوٹتا تمہیں. کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. واقعہ بدل جاتا ہے, کیفیت بدل جاتی ہے, وقت بدل جاتا ہے, زمانہ بدل جاتا ہے, مکان میں تبدیلی آ جاتی ہے, مگر صفتیں وہی باقی رہتی ہیں. اسی لیے یاد رکھیے, آخری بات کر رہا ہوں, وقت پر نظر ہے, 5 سے 7 دقیقے لوں گا اور آپ کو اس انداز سے رخصت کروں گا کہ آپ جاتے ہوئے نہ صرف یہ کہ مجھے دعا دیں گے, بلکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سراسر وجود کے ساتھ دعا بن جائیں. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حال ہے اس طرف کا کہ جہاں علم ہے کہ بٹتا چلا جاتا ہے, اور دوسری طرف کا عالم یہ ہے کہ علم کی کمی تھی, ہلاکت کا خوف تھا. علم کی کمی ہلاکت کے خوف میں مبتلا کرتی ہے. لولا علی لہلک الامر, لولا سنتان لہلک النعمان. یہ سلسلہ ہے, اس سلسلے کو سمجھیے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا حضرت امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت, سلسلہ چونکہ ایک ہے تو طریقہ بھی ایک ہوگا, اور وہ طریقہ یہی کہے گا کہ علم کی قلت ہلاکت میں مبتلا کر سکتی ہے, لہذا علی کو وہاں ماننا ہوگا, جعفر صادق کو یہاں. بزرگ شفقت فرماتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, میرے لیے بصورت دعا ہے. میں عرض کروں آپ سے کہ یہ تاریخ ہے, اور اتنی تواتر, تاریخ اتنی متواتر ہے کہ اس حدیث میں ایک بل نہیں آتا, ایک پیچ نہیں ہے, ایک خم نہیں ہے. وہ بھی کہتے تھے میں ماہر ہوں, یہ بھی کہتے ہیں میں ماہر ہوں. کوئی بڑھ کے پوچھے چلی کے کار رسالت ہو, وحی کا محل ہو, وحی تمہارے قلب پہ آتی ہے, اطاعت تمہاری واجب ہے, یہ تو نصیب نہ ہو سکا, تو لہذا اعلان کرنا پڑا کہ ہاں یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور یہ تو پوری زندگی ساتھ تھے, یہاں فقط 2 برس. تنہا لولا سنتان لہلک النعمان. یہ قافیہ تو دیکھیے نا, یہ قافیہ تو دیکھیے کیسے کھپتا. یعنی عجیب بات یہ کہ وہاں ایک پوری بحث ہے کہ علی اور عمر, وہاں وہ کہ جس بیچارے نے کبھی کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا امت پکڑ پکڑ کے لاتی, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ارے میرا دعویٰ کیا, یہ تو دلیل دے رہا ہوں, اپنی زندگی پہ دلیل دے رہا ہوں. یہ نہ ہوتے تو مر جاتا, نہیں ہلاک ہو جاتا. درست کیجئے, مجھے درست کیجئے, مرتا نہیں, مرنے میں عافیت ہے. وَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ارے موت کی تمنا ہوتی ہے, تمنا بشرطے کہ سچے تو ہو. تو تمنا موت آپ کو صدق و صداقت سے نزدیک کر دیتی ہے, لیکن ہلاکت کا تصور نہیں ہے صداقت کے ساتھ. انٹائی صداقت ہلاکت ہے. جو ضد پہ آ جائے وہ ہلاک ہو جائے, جو زد پہ آ جائے وہ ہلاک ہو جائے, جو ایک مرتبہ مقابلے پہ آ جائے وہ ہلاک ہو جائے, اور جو اپنے آپ کو ایک مرتبہ قدموں پہ ڈال دے اور سر رکھ دے تو پھر شفاعت ہی شفاعت ہے, ہلاکت نہیں ہے. ہلاکت نہیں ہے. آپ کو یہ نہ سمجھے ہم قافیہ لفظ تلاش کرتا ہوں, نہیں. شعراء بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, سب بہتر جانتے ہیں. وہاں پہ کہا زندگی میں اگر یہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اسی لیے شاید پہلے چلے گئے,
اسی لیے شاید پہلے چلے گئے یہ ہلاکت کو مولنا نہیں چاہتے، ہلاکت کو مولنا نہیں چاہتے تھے۔ جانے والا ظاہر ہے کہ تیرا ہجری کے بعد